جی السلام علیکم. اس وقت ہم لاہور اواری ہوٹل میں موجود ہیں جہاں پر میڈیا ٹریننگ کے حوالے سے ایک انعقاد کیا گیا تقریب کا، جہاں پر مجیب الرحمان شامی صاحب اور بہت سارے نیوز اینکر اور صحافی اس وقت میڈیا سٹوڈنٹس کو ٹریننگ دے رہے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب اس وقت تقریر کر رہے ہیں، آئیے چلتے ہیں سنتے ہیں تقریر ان کی. ٹانگیں ہیں، ان کی ضرورت ہے، ٹانگوں پہ بغیر آپ چل نہیں سکتے. جس کے ساتھی جو ہے آپ کا خوب نہیں کر سکتے تو جمہوریت کیسے قائم ہو سکتی؟ بڑی بنیادی بات ہے اور کسی طریقے سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ نہ عدالتیں اس بات کی سنتی ہیں، طرح مقدمے چلتے ہیں، فیصلے آتے ہیں، ان پہ عمل نہیں ہوتا، کچھ فیصلے ادھورے ہوتے. یہ تو بڑی بنیادی بات ہے، اس کے بغیر تو ہم اپنی جمہوریت کو چلا نہیں سکتے. اور باقی باتیں بہت ہو چکی ہیں. دیکھیں یہ حمید نظامی ملوک نے یہ بات کہی تھی کہ جو اخبار نویس ہے نا، اب میڈیا پرسن کر لیجیے اس میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں وغیرہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ باعلم، دوسری بات یہ ہے باخبر، اور تیسری بات یہ ہے باکردار. یعنی اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، خبر ہے، تو وہ اس کو کیسے پہنچائے گا دوسروں تک؟ علم ہوگا تو پہنچائے گا. اور علم تو موجود ہے لیکن انفارمیشن نہیں ہے، نالج ہے، تو پھر کیا چیز لوگوں کو پہنچائے؟ اور اگر کردار نہیں ہے تو اس سے طرح طرح کے فوائد اٹھائے گا، اس کو کیسے آپ لوگوں تک کیسے پہنچائے گا؟ تو یہ 3 بنیادی عناصر ہیں. علم بھی ضروری ہے اور خبر بھی ضروری ہے، انفارمیشن جسے کہتے ہیں، اور کردار بھی ضروری ہے. آپ کا لاہور میں ہو یا کراچی میں ہو یا شیخ پورہ میں ہو یا ساحل بات، یہ 3 بنیادی باتیں ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ کا رول جو ہے بڑھے گا اور آپ آگے بھی بڑھیں گے. اور اگر آپ ان سے کٹ جائیں گے تو ٹھیک ہے، بے شمار لوگ جو ہے ہمارے رزق تو کمائی ہو رہا ہے، رزق تو کمانا ہی کمانا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے رزق تو طرح طرح کے لوگ کماتے ہیں، ہر جائز اور ناجائز طریقے سے. آپ نے تو ایک اپنے جائز حدود میں رہ کے کام کرنا ہے. باقی طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ڈی ایچ ایس ہے. اب لاہور جو ہے دیکھیں، لاہوریوں کا ہے. جب میں یہاں آیا ہوں تو لاہور پتہ نہیں 2-3 وادیاں سمجھی جاتی تھی لاہور کی، کب کے گئی گھر آئی، اب کہاں گئے؟ اب سارا لاہور سے پورے پنجاب کے لوگ یہاں لاہور میں بیٹھے. اور جب بلکہ پارٹیشن ہوئی تو ایسٹ پنجاب کے بھی آ گئے. اور ہر شہر میں اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے معاملہ. جس آدمی کو تھوڑی سی فرصت ملتی ہے یا اس کے پاس تھوڑی سہولت ہوتی ہے وہ لاہور آنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تو لاہور ہو یا اسلام آباد ہو یا کراچی ہو، اب اس میں وہ ٹریڈیشنل لوگ تو رہے نہیں جو صدیوں سے آباد. اب تو وہ سارے شہر جو ہیں ایک ہی جیسے بن چکے ہیں، ایک ہی جیسے لوگ وہاں رہتے ہیں. اب یہاں سے آپ دیکھیے کے پی کے سے کتنے لوگ وہاں جا چکے ہیں، کتنا بڑا سب کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا شہر پشتون شہر کراچی ہے. اتنے پشتون وہاں رہتے ہیں کہ پشاور میں نہیں رہتے. تو مگر یہ تو چیزیں ساری چلتی رہیں گی. لیکن بنیادی بات ہے، دیکھیں ایک ہے رپورٹنگ. رپورٹنگ تو بالکل بلا کاست ہونی، یہ جو آپ دیکھیں اس کو بیان کریں. ایک ہے تجزیہ. جب تجزیہ کریں گے تو اپنی رائے آ جائے گی. اب میں جب ایک کو میں اینالائز کر رہا ہوں نا، تو اینالائز کرنے میں تو پھر میری اپنی اوپینین شامل ہوتے ہیں. اور وہ اوپینین کا اظہار جو ہے مجھے بہرحال اس طرح کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کو ٹھیس نہ پہنچاؤں اور احتیاط سے دوسروں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں. اب دیکھیں میں آپ سے ہم کورٹ رپورٹنگ ایک زمانے میں جب اخبار نویسی شروع ہوتی تھی تو کورٹ رپورٹنگ سے شروع کرتے تھے. کورٹ رپورٹنگ میں بڑی ایکوریسی ہوتی ہے کیونکہ آپ کوئی چیز اگر غلط لکھ دیں تو کورٹ اس کو پکڑ لیتی ہے اور رپورٹنگ آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے. بات یہ کہ آپ عدالت میں جاتے ہیں. ابھی
یعنی ایک ہی FIR ہوتی ہے، ایک ہی تفتیش ہوتی ہے پولیس کی، ایک ہی گواہ ہوتے ہیں، ساری فصل مقدمہ ایک ہی ہوتی ہے۔ ایک وکیل استغاثے کا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو پھانسی ملنی چاہیے، دوسرا صفائی کا ہے، وہ کہتا ہے بری ہو جانا چاہیے۔ آرگومنٹ سارا جو ہے اسی سے بلڈ ہو رہا ہے۔ تو اب جیسے دوڑتا ہے بھٹو صاحب کے مقدمے کی بھی بات ہو رہی تھی ابھی، بھٹو صاحب کا مقدمہ جو تھا، دیکھیں 4 جج سپریم کورٹ کے یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ جو ان کو پھانسی ملنی چاہیے، اور 3 کہہ رہے تھے ان کو بری کرنا چاہیے، نہیں کہ عمر قید ہونی چاہیے، بری کرنا چاہیے۔ اسی مقدمے کی اسی گواہوں کی بنا انہوں نے اپنے فیصلے لکھے، انہوں نے اپنے فیصلے لکھے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی واقعے کو اینالائز کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں یہ دیکھیں اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ فقہ جعفریہ ہے، یہ فقہ جعفریہ ہے، فقہ حنفیہ ہے، فقہ مالکیہ، یہ کیا ہے؟ یہ انٹرپریٹیشن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک وفد بھیجا ایک شاعر، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بس تیزی سے جانا ہے اور عصر کی نماز نہیں جا کے پڑھنی۔ تو وہ تیزی سے روانہ ہوئے، لیکن عصر کا وقت راستے میں ہو گئے۔ تو آگے لوگ کہنے لگے کہ بھئی ہمیں عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، وقت سورج غروب ہوگا، ہو رہا۔ آدھوں نے کہا نہیں، رسول اللہ نے کہا تھا وہیں جا کے پڑھنا۔ انہوں نے کہا نہیں، آدھوں نے کہا نہیں، رسول اللہ کا مطلب یہ تھا کہ تیزی سے جانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ تو زور دینے کے لیے انہوں نے یہ بات کی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز قضا ہو جائے، لیکن اس پہ اختلاف پیدا ہوا۔ آدھوں نے نماز پڑھ لی، آدھوں نے وہاں جا کے قضا کر کے پڑھی۔ تو جب واپس آئے تو رسول اللہ سے بیان کیا کہ جب اس طرح واقعہ پیش ہے، رسول اللہ مسکرا دیے، کسی کو نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا۔ یہی اختلاف رائے ہے۔ دیکھیں اختلاف رائے جو ہے اس کا یہی ہے، آپ جب اختلاف کر رہے ہیں تو آپ کی ایک رائے ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ میں اپنی رائے کو درست سمجھتا ہوں، اس شائبے کے ساتھ کہ میرے مخالف کی رائے بھی درست ہو سکتی، اور میں اپنے مخالف کی رائے کو غلط سمجھتا ہوں، اس شائبے کے ساتھ کہ میری بات بھی غلط ہو سکتی۔ تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے نا، جو واقعات کی، عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے، نواز شریف صاحب کا دوسرا ہے، کسی ان کی حمایت کر رہا ہے، ان کی کر، یہ تو انٹرپریٹیشن ہے نا، اس میں کوئی مرنے مارنے کی کیا بات ہے؟ اور دنیا میں جہاں جو لوگ ڈیولپ کر گئے ہیں، جہاں جمہوریت دوست ہے، اسی طرح لیا جاتا ہے نا اس کو، اختلاف رائے، اب یہ بھی رائے ہے، ہر ایک کی اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا اپنا جو نتیجہ نکالنا ہے اس کی صلاحیت ہے، اس کو لوگ قبول کریں۔ تو اس میں کوئی نہ یہ کفر اور ایمان کا جھگڑا ہے، نہ اس کا کوئی مرنے مارنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے کی بات سننی چاہیے، اپنی کہنی چاہیے، عزت اپنی کرانی چاہیے، دوسرے کی کرنی چاہیے۔ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو میرا خیال اگر ہم ہمارے میڈیا کے، اگر میڈیا کے پرسن کے طور پر بھی اور سوسائٹی کے فرد کے طور پر جب ہم اڈاپٹ کریں گے تو اسی سے سوسائٹی جو آگے بڑھے گی۔ اور تو ماشاءاللہ آپ سب لوگ یہ اس کام جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چھوٹے شہروں میں رہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اور بزنس کرنے کے بھی مواقع آپ کے پاس موجود ہیں، ان پہ بھی زور دیں، کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور ابھی تو آپ دیکھیں وہاں ایک چھوٹی سی بنتی ہے نا یوٹیوب کے اوپر، ہم خود حیران ہوتے ہیں بعض اوقات۔ ہمارا اپنا جو ڈیلی پاکستان آن لائن ہے اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں وائرل ہوتی ہیں کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں۔ ملینز آف پیپل جو ہے ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا بھر، اور وہ اس کو آپ حیران ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی سی بات ہے، معمولی سی بات کسی کو پسند جاتی ہے۔ اگر بچی گانا گا رہی چھوٹی سی، کسی کو پسند آ گیا، وہ وائرل ہو گئی۔ تو یہ آپ ارد گرد آپ کے جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو دیکھ کے تھوڑا سا بھی آپ تھوڑی نزوت کے ساتھ رپورٹ کرتے ہیں یا اس کو فلم بنا کے چلا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی لاکھوں کی ریٹ ہو جائے اور آپ کی پوری دنیا میں آپ گونج پڑے۔ تو یہ ایک بڑا ایک وسیع میدان ہے جو آپ کو میسر ہے، اور اس میں ذمہ داری جو ہے اس کا احساس پر آپ کو کرنا چاہیے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو جھوٹ کو آپ فروغ دے رہے ہوں اور یہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا رہے ہیں۔
یا آپ کو کسی اپنا کوئی ذاتی انتقام لینے کے لیے کسی کو ٹارگیٹ کریں. تو میرا خیال ہے اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے اور بالآخر ایک دن تو ایسا آئے گا نا کہ پاکستان جو ہے وہ ملک وہ بن جائے گا جس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں.